السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہداء کی روحیں ہوں کہ مومنین کی روحیں ہوں کہ نابالغ فوت ہونے والے بچوں کی روحیں ہوں، آخر یہ برزخ میں کیا کرتی ہیں؟ اس پر تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ میت اپنے قبر میں اس وقت بڑا انس اور بڑی خوشی محسوس کرتی ہے جب اس کا کوئی اپنا اس قبر پہ زیارت کے لیے آئے، جو دنیا میں اسے چاہا کرتا تھا، جو دنیا میں اس کا بلاوڈ تھا، اس کا معنی رشتہ دار، اس کا معنی اولاد، اس کا معنی ماں باپ، اس کا مطلب اسپاؤسز، میاں بیوی، یا جو کوئی آپس میں دوست احباب، جو کوئی اس ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ رہا ہو کہ وہ آپ اس کو جانتے ہوں، وہ آپ کو چاہتا ہو اور آپ اسے چاہتے ہوں، جب وہ قبر پر آئے تو اس کے آنے سے آپ کو عالم برزخ میں رہنے والے روح کو وہ اپنی قبر کی طرف متوجہ بھی ہوتی ہے اور بیٹر فیل کرتی ہے جب تک وہ شخص قبر پر رہتا ہے۔ اس کو تو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا، اور ابن قیم اس ضمن میں کہتے ہیں کہ جب کوئی قبر کی زیارت کو جاتا ہے تو میت نہ صرف یہ کہ اس کو جان لیتی ہے بلکہ اس کے سلام کو سنتی بھی ہے، اس سے انس بھی حاصل کر لیتی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے۔ اور اس میں شہیدوں ہی کی کوئی خاص تخصیص نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف شہداء کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ یہ حکم ہر ایک میت کے لیے عام ہے اور اس میں کسی وقت اور کسی دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اہل قبر پر سلام کرنے کا جو طریقہ اور انداز بتایا ہے، اس سے ہی ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ نہ صرف کہ سنتے ہیں ہمارے سلام کو بلکہ سمجھتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اب آئیں کہ جب ہم ان کی قبر پر نہیں آتے اس دوران ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جو کنز العمال میں آتی ہے، حدیث 11170، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ تو سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں اور جنت کے اندر جہاں چاہے اڑتی پھرتی ہیں، پھر عرش کے نیچے موجود قندیلوں میں آ کر پناہ گزین ہو جاتی ہیں، وہاں بسیرا کرتی ہیں اور جب دل چاہتا ہے جنت میں جاتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ پھر پرندوں کے جسموں میں کیوں ڈال دیا؟ کیونکہ روح تو کھانے پینے سے پاک ہے، روح کو نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ایک مخلوق کو پیدا فرما دیا ہے۔ وہ پرندے کیسے ہیں؟ ہمارے پرندوں جیسے ہیں یا کوئی الگ قسم کے پرندے ہیں؟ بہرحال کوئی اڑنے والی چیز ہے، ایک فلائنگ چیز ہے جس کے جسم میں اللہ نے اس روح کو ڈال دیا ہے، تو اب وہ فلائی کرتی ہے جنت میں۔ کیونکہ فلائنگ کا فائدہ یہ ہے کہ فلائی کرنے والا بیٹھ بھی سکتا ہے اور اڑ بھی سکتا ہے، اور جو صرف چلنے والا ہے وہ چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کوالٹیز دے دی روح کو، کہ جسم ایک ایسا عطا فرما دیا جو اڑتا بھی ہے اور جو بیٹھتا بھی ہے، اور پرندے ایسے ہیں کہ وہ درختوں سے لٹک بھی جاتے ہیں، ٹہنیوں پہ چہچہاتے بھی ہیں، جہاں جاتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں۔ ہمیں ان کی کیفیت نہیں پتہ، ہمیں ان کا جسم نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی تخلیق کس مادے سے ہوئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ارواح جنت میں بڑے مزے میں ہے۔ اچھا، اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی آپ سے ان کو ڈسکس کروں گا، لیکن آج آپ سے میں ان تینوں ٹاپکس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو شہداء کا معاملہ ہو گیا، شہداء سے متعلق اور بہت ساری روایات بھی ہیں۔ آئیے مومنوں سے متعلق اور بچوں سے متعلق بھی روایات دیکھتے چلیں۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ارواح المؤمنین، جو مومنوں کی ارواح ہیں وہ پرندوں کی مانند تأکل من ثمر الجنہ، وہ گھومتی پھرتی ہیں اور جنت کے پھلوں کو کھاتی ہیں۔ ابن مندہ نے بھی اس سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اچھا، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جنت المأوى فیہا طیر، کہ جنت المأوى میں ایسے پرندے ہیں جو سبز رنگ کے پرندے ہیں، جس کی فضاؤں میں مومن شہیدوں کی روحیں جو ہے وہ سیر و تفریح کرتی پھرتی ہیں۔ یعنی جنت المأوى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسموں میں ڈال کے ان کی سیر و تفریح بھی ہے، ان کا کھانا پینا بھی ہے، اور آل فرعون جو کافر ہیں ان کی روحیں سیاہ رنگ کے پرندوں کی شکل میں صبح و شام جہنم پر پیش کی جاتی ہیں۔
تو یہ تو مومنوں اور کافروں کا معاملہ، شہداء کا معاملہ میں آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ اب آ جائیں مومنوں کے بچے یا کافروں کے بچے جو نابالغ جو فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ بچے جو ہیں انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے جسم کی پرندوں میں ان کی روحوں کو ڈال کے انہیں بھی جنت کے اندر داخل فرما دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی اور ڈائمنشن میں موو ہوتے ہیں نا، تو برزخ کا ڈائمنشن، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ برزخ کی جو دنیا ہے، جو عالم ہے، وہ اس عالم جیسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم بیک وقت ایک ہی جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ برزخ میں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ برزخ میں ایک ہی چیز ایک سے زائد مقامات پر ایک ہی ساتھ موجود ہو سکتی ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، اب یہ بچے چھوٹے پرندوں کے جسموں میں جنت میں اڑ رہے ہیں، جنت میں انجوائے پی کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر پرورش بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ حضور نے برزخ میں وہ گھر دیکھا جس کے اندر بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ تو وہ بچے ان گھروں میں بھی موجود ہیں، وہ ادھر بھی انٹریکشن ہے، وہ چاہتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں، وہاں انٹریکشن ہوتا ہے، ان کا آپس میں بھی انٹریکشن رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے زیر پرورش بھی ہیں، حضرت ابراہیم ان بچوں کی بھی پرورش کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم بیت المعمور سے بھی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ٹائم گزار رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قبر مبارک میں حضور نے دیکھا کہ برزخ میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور حضور معراج پہ پہنچے، اسراء میں جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی ہیں، اور جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں پہ ہیں، وہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہم سارے عالموں کو اپنے اس 3 ڈائمنشنل ورلڈ کی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پکڑ کے بھی کھڑے ہیں، اور انسانی شکل میں دنیا میں بھی آ گئے، اور وہاں سور پکڑ کے بھی کھڑے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ سارے نظام کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن کے بھی آ جاتے ہیں گھر میں۔ تو یہ معاملے ایسے نہیں کہ وہ ایک کام چھوڑ کے دوسرے کام پہ آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز، اب دیکھیں نا، ملک الموت ہے، ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں کافر کے سامنے اور مومن کے سامنے، دونوں میں کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک کے سامنے جو ایسی شکل میں کہ وہ ڈر جائے جو کافر ہے، اور مومن کے سامنے ایسی شکل میں کہ وہ خوش ہو جائے۔ ایٹ اے ٹائم روح قبض کر رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم ملٹیپل پلیسز پہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھو۔ ہم اپنی لمیٹڈ سوچ سے چیزوں کو قید کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری سوچ میں یہ بات نہیں آ رہی تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، اور ایسے بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں جن کا کام صرف تنقید کرنا ہے، یا وہ چیٹس میں تنقید کرتے ہیں، یا پھر وہ چینلز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کمروں سے تنقید کر رہے ہیں، اور ان کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ سمجھ لیں کہ ہم جہالت کیا ہوگی کہ انسان اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لے، اور اپنی فہم کو فہم کل سمجھ لے کہ جو میری عقل میں نہیں آتا، جو میری فہم میں نہیں آتا، وہ ہے ہی نہیں۔ یعنی اتنی زیادہ گستاخیوں پہ لوگ اتر آتے ہیں، حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، قرآنی آیات کی تفاسیر کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ It just doesn't make sense to me. Well, at no point in time you became a yardstick. آپ کبھی بھی یارڈ سٹک نہیں، آپ کبھی بھی پیمانہ نہیں رہے کہ آپ کی عقل شریف میں جو بات آ جائے بس وہی مانی جائے گی۔ تو if you have developed that kind of a mindset، اگر آپ اس قسم کا ذہن بنا چکے ہیں ان لوگوں کو سن کے جن کا یہ دماغ ہے، تو خدا کے لیے اس سے باز آ جائیں، کیونکہ آپ کی عقل میں جو بات نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں۔ آپ کی عقل میں تو روح بھی نہیں آ رہی، تو کیا آپ روح کا انکار کر دیں گے؟ آپ کی عقل میں تو ملائکہ کی بھی کمپلیکسٹیز نہیں آ رہی، تو کیا آپ ملائکہ کی کمپلیکسٹیز کا انکار کر دیں گے؟ تو اسی لیے اپنی عقل کو سب نہ سمجھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں واپس اس طرف۔ حضرت حذیل فرماتے ہیں کہ آل فرعون کی جو روحیں ہیں وہ سیاہ پرندوں کی شکل میں آتش جہنم کے اوپر اڑتی ہیں،
یعنی سزا میں ہیں، وہ ہیٹ میں، تپش میں، کہ انہیں پرندوں کے جسموں میں ڈال کے انہیں جہنم کی آگ سے گزار کے اس کے اوپر پرواز کرا کے انہیں اس کی گرمی سے دہکایا جاتا ہے، اور صبح و شام ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جبکہ جو شہیدوں کی روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے جسموں میں، اور مسلمان اور اسی طرح جو نابالغ بچے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ چھوٹے پرندوں میں، چڑیاؤں کی شکل میں جنت میں یہ چہچہاتی بھی ہیں، یہ چگتی بھی ہیں اور سیر بھی کرتی ہیں۔ یعنی جیسے بچے چہچہاتے ہیں نا، گھروں میں رونق بچوں سے ہوتی ہے، ویسے اب یہ جنت کو رونق بخش رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ارواح المؤمنین فی صور طیر بیض، کہ جو عام مومنین ہیں ان کی جو ارواح ہے وہ سفید رنگ کے پرندوں کے جسموں میں داخل کی جاتی ہیں، اور وہ سایہ عرش تلے ہوتی ہیں، جبکہ کافروں کی روحیں وہ سجین میں ہوتی ہیں، قید ہوتی ہیں، کافر ارض سابعہ، 7ویں زمین میں وہ قید ہوتی ہیں۔ تو اس طرح آپ کو پتہ چلا کہ جو مختلف ارواح ہیں جب وہ برزخ میں داخل ہوتی ہیں تو اپنے مقامات کے لحاظ سے اپنے مختلف طبقات میں ہوتی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ وہ وہاں، اچھا اسی طرح اور بہت سارے معاملات بھی ہیں کہ وہ وہاں پر جو رہتی ہیں تو پھر آپس میں ان کی کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا گفت و شنید ہوتی ہے، اور وہ سارا معاملہ جو ہے اف یو آر انٹرسٹڈ کامنٹ سیکشن میں لکھیں تو پھر انشاءاللہ اس پر بھی اگلی دفعہ بات ہو جائے گی، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ بھئی اتنی لمبی ویڈیو کیوں بنا دی ہے، تو اس لیے آئی ڈونٹ نو، بہرحال اف یو آر انٹرسٹڈ، اگر چاہتے ہیں تو پھر نیچے لکھیں تو پھر ہم اس پر انشاءاللہ آپ سے اگلی دفعہ بات کریں گے کہ آخر وہ جنت میں یہ ارواح کرتی کیا ہیں، آپس میں باتیں کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں یا نہیں کرتی، یا پھر وہ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی ارواح کی بس وہی ملاقات رہی ہے۔ السلام علیکم۔